سمئی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، یعنی اے اللہ ہمارے رب سب تعریف تیرے لیے ہے، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 913۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلو چھل گیا، ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، چنانچہ ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر جب آپ نے نماز پوری کی تو فرمایا، امام اسی لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ یعنی اللہ نے اسے سن لیا جس نے اس کی حمد بیان کی کہے تو تم ربنا لک الحمد یعنی اے ہمارے رب تیری ہی لیے سب تعریف ہے کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 921۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو انہوں نے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ رکوع و سجود سے سر اٹھائے تو پھر تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 926۔